ایک بادشاہ نے اپنے لیے خوبصورت جوڑے منگوائے کہ میرا جو پسندیدہ اچھا سا سوٹ لے کے آ جاؤ تاکہ میں پہن لوں۔ کہیں باہر نکلنا تھا تو ان کے لیے ایک جوڑا پیش کیا گیا، دوسرا پیش کیا گیا، تیسرا پیش کیا گیا، لیکن اس کو کوئی جوڑا پسند نہیں آیا۔ آخر کار کئی جوڑے لا کر پھر ان میں سے ایک سوٹ پسند کر کے اس کو زیب تن کیا، پہن لیا۔ پھر کہا کہ جو اچھی سواری میرے گھوڑوں میں سے جو اچھا گھوڑا ہے اس کو لے کے آؤ۔ اب ان کے پاس گھوڑے لا کے لائے گئے، لیکن گھوڑا پسند نہیں آ رہا تھا، گھوڑا پسند نہیں آ رہا تھا۔ البتہ ان میں سے کئی سارے گھوڑے ان کے سامنے رکھ دیے گئے اور لائے گئے، پھر ایک گھوڑا پسند کر کے ان کے اوپر سواری کے لیے تیار ہوا، ساتھ خدام بھی تیار ہو گئے۔ خدام کی تیاری کے بعد شیطان نے اس کے ناک کے اندر اور پھونک ماری اور تکبر غرور سے، بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہوا۔ جب چلتے چلتے خدام بھی ساتھ تھے، نوکر چاکر بھی ساتھ تھے، سپاہی بھی ساتھ تھے، سیکورٹی گارڈ ساتھ تھے، تو چلتے چلتے تکبر کے اندر اتنا آ گیا کہ وہ اپنے غلاموں کی طرف، اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھنا برداشت بھی نہیں کر رہا تھا، سیدھا دیکھ رہا تھا تکبر اور غرور کے ساتھ۔ جس طرح آج کسی کے پاس کوئی گاڑی ہو تو فقیر کو دیکھ کے اس کے منہ کے اوپر ترشی آ جاتی ہے اور چہرے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں، تو ایسے ہی جب اس کے ادھر ادھر دیکھنا تو برداشت نہ کیا، اچانک ایک خستہ کپڑے والا بندہ، پرٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، وہ سیدھا گھوڑے کے پاس آ گیا اور لگام کو پکڑ لیا۔ لگام کو پکڑا تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ تو بغیر کسی اجازت کی یہاں پہ آ کے لگام پکڑ لیتا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ پھر زبردستی ان سے کیا لے لیا، وہ لگام کھینچ لیا، کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو اس کو بھی کوئی خوف لاحق ہو گیا کہ یہ کوئی بندہ کچھ اور لگتا ہے، تو کہا کہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بات کہہ دے۔ ملک الموت نے کہا کہ بات کرنی ہے، آپ کے کان میں کرنی ہے، کوئی خصوصی بات کرنی ہے۔ اب جب یہ بات کہہ دی، کہا کہ نہیں، خصوصی بات اگر کرنی ہے تو ویسے ہی کہہ دے۔ تو زبردستی ان کی طرف یہ کر کے کہ کان کو آپ نیچے کرنا پڑے گا، پھر کان نیچے کیا، کہا کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو وہیں پہ اس کے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی۔ جب کب کبھی طاری ہو گئی، کہا تھوڑی سی مہلت دے دے، میں پیچھے کچھ نصیحت کر کے آ جاؤں، اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے مل کے آ جاؤں، تاکہ اپنے جو ضروری کام ہے وہ سمیٹ لو، پھر اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے کر لے۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، جتنا ٹائم آپ کے پاس تھا وہ آپ نے ختم کر لیا، اب آپ کے روح قبض کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ملک الموت نے اسی جگہ پہ اس کی روح قبض کر کے اور لے گیا اور وہیں پہ گر گیا۔ جب یہ گر گیا، یہ تو ایک برے آدمی کا واقعہ۔ اسی کے ساتھ ایک کاتب نے یہ دوسرا واقعہ بھی ساتھ نقل کیا کہ یہ تو برے آدمی کا حشر ہوا، لیکن ایک مرتبہ ایک نیک بندے کے پاس بھی ایسا ملک الموت آیا، تو آ کے کہا کہ السلام علیکم، سلام کیا تو فوراً کہا وعلیکم السلام، تو کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ نیک بندے نے کہا کہ بات کر دے، جو بات کرنی ہے کر لے۔ اب بات کرتے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ واہ، مرحبا بک، مرحبا بک، آپ کا انتظار تو کئی مدت سے مجھے رہا کہ آپ آ جائے اور میری روح قبض کر لے، میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر یہ جاری ہو چکا ہے کہ جیسے میرا بندہ چاہتا ہے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لینا۔ آپ اگر کوئی ضروری کام ہے وہ کر لے۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا، اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرنے سے زیادہ ضروری کام میرا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا، آپ کس حالت میں اپنا موت چاہتے ہو، کس حالت میں اپنا دنیا سے فانی ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ اچھا، پھر اگر یہ مہلت دیتے ہو تو پھر ایسے کر لینا کہ مجھے وضو کرنے دے اور مجھے 2 رکعت نوافل پڑھنے دے، اور نوافل پڑھنے کے بعد جب میں سجدے میں آ جاؤں، سجدے میں چلا جاؤں، تو اس وقت میری روح قبض کر لینا۔ اس نے ایک بندے نے وضو کیا، پھر 2 رکعت کی نیت باندھی اور سجدے کے اندر جا کر ملک الموت نے روح قبض کر لیا۔ اگر ہم برے رہے تو ملک الموت اجازت نہیں دے گا، پتہ نہیں گانا سنتے ہوئے بندے کو موت آئے گی، پتہ نہیں ڈول ڈمکا سنتے ہوئے بندے کو موت آئے گی، یہ پتہ نہیں کہ شادیوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، شراب چرس اور غلط کاموں کے اندر موت آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سرے سے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے
تاکہ ہم نیک بن جائے اور ہماری موت ایسی حالت میں آ جائے کہ جس وقت دنیا میں جو بندہ سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی سجدے کی موت عطا کر دے۔